आंखें बंद करके हमारे दिलों के अंदर ये तस्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं और हमारे आमीन भी अल्लाह सुन रहा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। हर खता से शर्मसार हूँ मैं, हर खता से शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। जान कर भूल कर जो किया है, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सज़ा है। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी रहमत ही तो आसरा है, मौला तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मौला तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। इन दुआओं में ऐसा असर दे, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा हमें माफ कर दे, रब्बे काबा हमें माफ कर दे। हर खता से शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। नेकियों से हमें जोड़ दे तू, नेकियों से हमें जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख इधर मोड़ दे तू। ऐसा रास्ता हमें तू दिखा, हर खता से शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। माँ से बढ़ के प्यार तेरा, माँ से बढ़ के प्यार तेरा, और तेरे सिवा कौन है मेरा, और तेरे सिवा कौन है मेरा। अब तो सुन ले मेरी ए खुदा, अब तो सुन ले मेरी ए खुदा। हर खता से शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सज़ा है। तेरे चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी रहमत ही तो आसरा है, मौला तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मौला तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर। हर खता से शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया
गुनाहगार। درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ویا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین، یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب۔ یا اللہ، یا اللہ انصرنا فإنک خیر الناصرین، یا اللہ وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین۔ اے اللہ ہم سب خطا کار، سیاہ کار، پاپی اور مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ دن و رات، اے اللہ اور زندگی کا بہت سارا حصہ ہم نے تیرے نافرمانیوں میں گزار دیا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ نافرمانیاں کرتے کرتے ہم گناہوں میں ڈوب گئے۔ اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک پورا جسم ظاہر اور باطن کے اعتبار سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس سے ہم نے تیری نافرمانیاں نہ کی ہو۔ اے اللہ یہ نعمتیں تیری فرما برداری کے لیے تو نے عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ ہماری دماغ کی سوچ بھی غلط ہو گئی ہے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا بھی غلط ہو گیا ہے، ہمارے زبان کا بول بھی غلط ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہماری یا اللہ زبانیں بھی غلط ہو گئی ہے۔ اے اللہ پیٹ میں جانے والی غذائیں بھی غلط ہو گئی ہے۔ اے اللہ ہمارا چلنا بھی غلط ہو گیا ہے۔ اے اللہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اب زمین بھی تجھ سے فریادیں کر رہی ہے، آسمان بھی تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ زمین کہہ رہی ہے حکم دے کہ میں نگل جاؤں، آسمان فریاد کر رہا ہے کہ حکم دے کہ میں ٹوٹ جاؤں، سمندر فریاد کر رہا ہے کہ حکم دے کہ میں ان کو اپنے اندر لے لوں۔ اے اللہ ہوائیں فریادیں کر رہی ہے کہ حکم دے کہ میں اس کو اجاڑ دوں۔ اے اللہ تو ہم پر پھر بھی کرم فرما رہا ہے، تو ہم پر فضل فرما رہا ہے۔ اے اللہ تو ان مخلوق کو کہتا ہے کہ میرے بندے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، سچی پکی توبہ کر لیں گے۔ اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ تیرے سامنے اللہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرا پاک کلام پورا ہوا ہے۔ اے اللہ آج مبارک رات ہے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔
اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے اور پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آپ کی ناراضگی سے، آپ کی پکڑ سے اور آپ کے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں یقین ہو گیا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری جانوں کے اوپر گناہ کرتے کرتے ظلم کیا اور تو ناراض ہو گیا۔ اے اللہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں، اے اللہ یہ بیماریاں ہمیں بتا رہی ہیں، اے اللہ کھیتی باڑیوں کی بے برکتیں ہمیں بتا رہی ہیں، کاروباروں کی بے برکتیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تو ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ الہ العالمین ہم ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ طرح طرح کی الجھنوں میں پڑ گئے، اے اللہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ گھروں کے اعتبار سے اے اللہ ہم پریشان ہو گئے، اے اللہ کھیتی باڑیوں کی لائن سے ہم پریشان ہو گئے، کاروبار کی لائن سے ہم پریشان ہو گئے۔ اے الہ العالمین اے اللہ ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم ضرور تیرے گندے بندے ہیں اے اللہ، لیکن تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے۔ اے اللہ وہ نبی امت کے لیے رویا کرتا تھا، اے اللہ وہ نبی کی راتیں اور نبی کے دن، اے اللہ دن و رات اے اللہ امت کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ اے اللہ آج امت یا اللہ پس رہی ہے، اے اللہ کٹ رہی ہے، اے اللہ امت آج اجڑ رہی ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کر دے۔ اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کر دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایک یا اللہ ماں کا بیٹا تیرا نام ماں کا یا اللہ بیٹا نافرمان جب ہو جاتا ہے، ماں گھر سے نکال دیتی ہے، دھکا دے کر اے اللہ دور کر دیتی ہے کہ تم میرا نافرمان ہے، میرا حکم نہیں مانتا ہے۔ اے اللہ وہ بچہ گھر سے نکل کر کے گلیوں کے اندر چکر کاٹتا ہے، رات کا اندھیرا جب ہو جاتا ہے بچہ کہتا ہے ماں کی ممتا مجھے کہیں نہیں مل سکتی، ماں کی رحمت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ بچہ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر رات کو واپس ماں کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے۔ ماں صبح میں دروازہ جب کھولتی ہے، بچے کو جب دیکھتی ہے، بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے امی میں تیرا ضرور نافرمان ہوں، میں گھر گھر کی ٹھوکریں کھا کر واپس تیرے در پر آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تیرے علاوہ مجھے کہیں رحمت نہیں مل سکتی، تیری پیار اور تیری ممتا نہیں مل سکتی۔ ماں اس بچے کو معاف کر دیتی ہے، اپنے آغوش میں لے کر کہتی ہے بیٹا تو میرا نافرمان ہو گیا، میں نے تجھے گھر سے نکال دیا، تو نے امی امی کہہ کر مجھے پکارا، میری رحمت جوش میں آ گئی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم تجھ سے اللہ تیری رحمت کا واسطہ طلب کر کر کے دعا کرتے ہیں، تو ان ماؤں سے زیادہ اے اللہ رحمت والا ہے، اے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اے اللہ تیری رحمت ہے، اے اللہ اس رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے گا، ہم بھی تیرے ضرور نافرمان بندے ہیں۔ اے اللہ آج تجھے تیرے گھر میں منانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تجھے ہم کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی اغفر لی، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے،
اے اللہ تو نے تیرے پاک کتاب میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان پیارے بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرے سامنے دعا کرنے والا سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اے اللہ اے تیرے نیک بندے آمین کہنے والے، اے اللہ ان کی آمینوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما کر کے ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا اور تیری ناراضگی کو دور کر دے۔ اے اللہ تیری ناراضگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ان مجمع میں سے اے اللہ کسی تیرے نیک بندے کی آمین تجھے قبول ہوگی۔ اے اللہ اس میں سفید بال والے اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کے سفید بال دیکھ کر تجھے حیا آ جاتی ہے۔ اے اللہ حفاظ کرام ہیں، اے اللہ علماء اعظام ہیں، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اے اللہ دین کی خدمتیں کرنے والے ہیں۔ اے میرے مولا کریم نابالغ بچے بھی ہیں، اے اللہ تو کسی کی آمین یا اللہ قبول کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو جو تیرے غصے کا شکار بن گئی ہے اے اللہ تو ہٹا لے۔ اے اللہ اس کو شفا میں بدل دے، اے اللہ اس کو عافیت سے بدل دے، اے اللہ بدامنی کو امن سے بدل دے، بیماریوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ بدل دے۔ اے اللہ گزشتہ رمضان اے اللہ تیرے گھر سے دور ہو کر لاک ڈاؤن میں گزارا تھا، میرے مولا تو نے تیرے فضل و کرم سے اے اللہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر دلوں کا امن یا اللہ ہٹ گیا۔ اے اللہ لوگ اسپتالوں کے شکار ہو گئے، اے اللہ اسپتالوں میں جگہ نہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہم نے بڑے لوگوں سے بھی سنا، بوڑھے لوگوں سے بھی سنا، ہم نے ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اے اللہ روزانہ موت کی خبر ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، موت کی خبر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ ایک ساتھ میں قبرستان میں اے اللہ کئی جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ کتنے تیرے سارے بندے رمضان کا چاند دیکھے تھے، اے اللہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ عید کا چاند ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے۔ اے اللہ بڑے بھی جوان بھی علماء بھی، قوم کے رہبر، قوم کے اللہ مربی، اللہ مبارک مہینے میں، مبارک راتوں میں اور مبارک دن میں تیرے رحمت کے آغوش میں آ گئے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے ارواحوں کو علیین میں داخل فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مولا اے اللہ افطاری جب ساتھ میں اللہ گھر والے کر رہے ہوں گے، معصوم بچے کو باپ کی یاد آتی ہوگی، جوان بیوی کو شوہر کی یاد آتی ہوگی، بوڑھے ماں باپ کو جوان بیٹوں کی یاد آتی ہوگی، جوان بیٹوں کو یا اللہ بوڑھے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی۔
اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، گھر اجڑ گئے، گھر خالی ہو گئے، اے اللہ ان تمام گھر والوں کے لیے، ان تمام مرحومین کے گھر والوں کے لیے ہم صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی یا اللہ خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب عید کا دن آئے گا وہ کیسی گھڑیاں ہوگی، اے اللہ وہ کیسی گھڑیاں ہوگی کہ جس گھر میں جوان یا اللہ لڑکا چلا گیا ہوگا، اے اللہ جوان بیوی کا جوان شوہر چلا گیا ہوگا، معصوم بچوں کے یا اللہ والدین چلے گئے ہوں گے، اے اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، ان سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ تو میرے مولا بہت پیارا رب ہے، تو بہت بڑا کریم رب ہے، تو سب کا داتا ہے، تو سب کا رب ہے، تو سب کا پالنہار ہے۔ میرے مولا آج تک کی ضروریات تو نے ہی پوری فرمائی تھی، اے اللہ پوری فرمائی ہے اور حال میں آپ ہی فرما رہے ہیں۔ تو یا اللہ سب کا رب ہے، اے اللہ تو یا اللہ بے زبان مخلوق کا بھی رب ہے، اے اللہ تو بے ایمان لوگوں کا بھی رب ہے، تو ایمان والوں کا بھی رب ہے۔ اے اللہ سب کے ساتھ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سب کے ساتھ تیرا کرم کا تیرا فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین ذات، اے اللہ جو بیمار اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ دے دے۔ اے اللہ مبارک مہینہ اسپتالوں کے اوپر گزرے ہیں، اے اللہ خون کی لیبارٹریوں کے اوپر گزرے ہیں، اے اللہ جب اسپتالوں میں بھیڑ دیکھتے ہیں، لیبارٹری کے اوپر بھیڑ دیکھتے ہیں، اے اللہ میڈیکلوں کے اوپر دواخانوں میں بھیڑ دیکھتے ہیں، اے اللہ دل لرز جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے کہ ایسے دل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اے اللہ ہم کس کو ہمارے دکھڑے سنائے، اے اللہ جب کسی محلے میں کسی بچے کو کوئی مار دیتا ہے، بچہ ماں کے پاس روتا ہوا آتا ہے کہ امی مجھے فلاں بچے نے مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے خون بہ رہا ہے۔ اے اللہ ماں شفقت کرتی ہے، ماں پیار کرتی ہے، ماں بچے کو چوپ رکھتی ہے، ماں بچے کو اپنے آگوش سے لگاتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے سامنے ہمارے دکھڑے سنا رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سے پیار کر لے، تو ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے، تو ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تو ہم سے راضی ہو گیا ہے، تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اے اللہ آج ہم سے تو راضی ہو گیا ہے، تو خیر کے فیصلے فرما دے، امن اور سکون کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس بری وبا کو اور بری بیماری کو پوری دنیا کے اندر سے اٹھا لے، ارے اللہ ہمارے ملک کے اندر سے اٹھا لے۔ اے اللہ ہمیں اور عالم کے اندر بسنے والی پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، صراط مستقیم پر ہم سب کو چلا لے۔ اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر کے تو ہمیں دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ آج ہم ہماری دنیا بنانے میں لگ گئے، آج ہماری دکانیں بنانے میں لگ گئے، آج ہماری کھیتی باڑیوں کو آباد کرنے میں لگ گئے۔ اے اللہ دین کی عالی محنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اے اللہ تیرے احکام کو ٹھکرا دیا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کی خواب میں آ کر اے اللہ خبریں دے رہی ہے کہ امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے، امت نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نیک لوگوں کے
خواب میں آ کر کے بشارتیں دے رہے ہیں کہ میری امت سے کہو کہ توبہ اور استغفار کرے. اے اللہ پھر بھی ہماری زبانوں سے توبہ اور استغفار نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ کیسا دلوں پر ہماری غفلتوں کا پردہ پڑ گیا. اے اللہ کیسے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبتیں گھر کر گئی کہ ہم تجھے بھول گئے. تیرے گھر میں آ کر بھی تو یاد نہیں آیا. تیرے سامنے کھڑے ہو کر بھی تجھے اے اللہ تجھے یاد نہیں کیا. اے اللہ دلوں میں طرح طرح کے خیالات وسوسے آتے رہے. تراویح کی 20 رکعت میں 40 سجدے کیے, ایک سجدے میں تو یاد نہیں آیا. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے اور ہمیں اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے دے. اے اللہ تو ہم سب کو, ہمارے والدین کو, اللہ ہمارے خاندان والوں کو, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اور پوری امت مسلمہ کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دے. تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تیرے دین کی عالی محنت کے لیے دور و دراز کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ جو تیرے نیک بندے اے اللہ دین کی محنتیں کرتے اے اللہ تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے ہیں, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان میں جو زندہ ہیں ان کی عمروں کے اندر صحت اور عافیت کے ساتھ میں برکت عطا فرما. اے اللہ وہ ہمارے مربی ہیں, وہ ہمارے یا اللہ پیارے ہیں. اے اللہ ہم سب کے لیے دن و رات رو رہے ہیں. اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مانگرول شہر کے تمام بزرگان دین کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام بزرگان دین کی عمر میں برکت عطا فرما. تمام تر مدارس کی, مکاتب کی, مراکز کی, خانقاہوں کی, دینی جمعیتیں اور جماعتوں کی اے اللہ دین کی عالی محنتوں کی کام کرنے والوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما. اے اللہ اسلام اور دشمنوں کی بد نظریوں سے اے اللہ ان کی بری تدبیروں سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے میرے مولا مدارس کی آبیاری فرما. اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما. ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما. اے اللہ تیری ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ کلمہ اور ایمان والی محنت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما. تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. اے میرے مولا کریم اے اللہ ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کے اخلاق کو درست فرما. ہمارے عمل کو تیری رضا کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مولا تیرا دیا ہوا وقت, تیرا دیا ہوا جان, تیرا دیا ہوا مال تیری مرضی کے مطابق ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کریم ارحم الراحمین ذات اے اللہ تو ہماری اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو, ہماری نسلوں کو میرے مولا کریم ہماری مطیع اور فرما بردار بنا. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کو حافظ قرآن بنا, حاملین قرآن بنا, عاملین قرآن بنا. اے اللہ دین کا داعی اور اسلام کا شہدائی بنا, دین کا مجاہد بنا. میرے مولا کریم اے اللہ زمانہ اور یا اللہ حالات بگڑ رہے ہیں. اے اللہ دن بدن اے اللہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں تو ہماری ایمان کی سلامتی نصیب فرما. میرے مولا کریم اے اللہ ہمارے اولادوں کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے خاندان والوں کی اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی سلامتی نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں فاسق اور فاجر نہ بنانا. میرے مولا ہمیں فاسق اور فاجر نہ بنانا. ہمارے وقت کے اوپر ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تو بھی راضی ہو. اے اللہ تیرے بندوں کا حق اور تیرا حق ہم پر باقی نہ ہو اور یا اللہ تیری رضامندی والی موت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو تیرے نیک بندے اے اللہ مبارک مہینے میں ابھی یا اللہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اے اللہ اس میں کوئی طواف کر رہا ہوگا, کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا, اے اللہ کوئی لبیک پڑھ رہا ہوگا, کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا, اے اللہ کوئی اے اللہ مدینۃ الرسول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ روزے پر سلام پڑھ رہا ہوگا, کوئی ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہا ہوگا. ان تمام تر عبادتوں میں ہمارا
ہمارا حصہ نصیب فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ میرے مولا کریم حج کی راہوں کو تو آسان کر دے۔ میرے مولا کریم ہمارے شہر میں اے اللہ بہت سارے تیرے بندے عمرے کے لیے آ رہے تھے، حج کے لیے آ رہے تھے، وہ دروازے بند ہو گئے۔ یا اللہ تو نے تیرے گھر سے بھی ہمیں دور کر دیا۔ میرے مولا تو حج کی اور عمرہ کی راہوں کو تو آسان کر دے، اے اللہ راہوں کو کھول دے۔ میرے مولا تو ہم سب کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی، ہمارے والدین کو اور پوری امت مسلمہ کو عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام نے اے اللہ جب تیرے نبی سے پوچھا تھا کہ ہم اللہ سے کیا مانگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کو طلب کرو۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے عافیت پوری اے اللہ امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے طلب کرتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے کتنے تیرے نیک بندے، اے اللہ جن لوگوں کا نام یا اللہ مجھے اے اللہ کہا تھا، اے اللہ ان تمام کی یا اللہ قبر کو نور سے منور فرما۔ مسجد کے اڑوس پڑوس میں جو بیمار ہیں اے اللہ خصوصاً اے اللہ عباس بھائی کرور اے اللہ اسپتال کے اوپر ہے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کو شفا کامل عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر ہمارا ایک طالب علم اے اللہ الطاف بھاٹا وہ بھی بہت بیمار رہتا ہے، میرے مولا کریم اے اللہ ان کے والد محترم کئی مہینوں سے بار بار اسپتال لے کر جاتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما۔ ان کے علاوہ اے اللہ بیماری کی تندرستی کے لیے جو تیرے نیک بندے مجھے کہہ نہیں سکے ہیں، ان کے خاندانوں میں جو بیمار ہو اے اللہ ان سب کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کے ارواحوں کو ثواب، اے اللہ جو قرآن کریم یا اللہ تیرے نیک یا اللہ بندے نے حفاظ کرام نے مصلی کے اوپر پڑھ کر کے سنایا، میرے مولا ان کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے کھڑے ہو کر مبارک راتوں میں قرآن شریف سنا، اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اور قبول فرما کر کے میرے مولا کریم تمام تر انبیاء اور رسول کے ارواحوں کو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اور صحابہ کرام جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، قرآن پہنچا، ان کی قربانیوں سے اے میرے مولا ان کی ارواحوں کو تیرے نیک بندے اولیاء اعظام غوث کتب ابدال کے ارواحوں کو اے اللہ آج تک جتنے بھی تیرے اے اللہ بندے تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے ہیں، اے اللہ ان سب کے ارواحوں کو اے اللہ رمضان المبارک کی مبارک مہینے میں جتنے تیرے بندے تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے ہیں، اے اللہ ان سب کے ارواحوں کو اور خصوصاً اے اللہ مانگرول شہر کے اے اللہ عالم دین مولانا ابراہیم صاحب کرور اے اللہ آج تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے، اے اللہ ان کی روح کو بھی ثواب پہنچا دے۔ ہمارے خاندانوں میں اے اللہ سب کے خاندانوں میں جو تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے ہیں اے اللہ ان سب کو ثواب پہنچا دے۔ اے میرے مولا کریم ارحم الراحمین ذات اے اللہ ہماری تمام تر ضروریات تو بہتر جانتا ہے، اپنے خزانے غیب سے ہمارے تمام ضروریات پوری فرما، ہمارے تمام ضروریات پوری فرما۔ اے اللہ آج لوگوں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں میں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی ہماری موت کی خبریں سنے گا پڑے گا، اے اللہ آج لوگوں کو ہم اے اللہ کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، اے اللہ کوئی ہمیں لے جائے گا، آج لوگوں کو ہم قبر میں اتارتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں قبر میں اتارے گا، اے اللہ آج لوگوں کو ہم غسل دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، کفناتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھے گا؟ میرے مولا اندھیری کوٹری میں اے اللہ ہمیں رکھ کر کے چلے آئیں گے، اے اللہ لوگوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں بھی دیکھ کر چل رہی ہے، اللہ رکھ کر کے چلے آئیں گے، اے اللہ وہاں پر نیک اعمال کام آئیں گے، اے اللہ تو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، ہماری قبر کو بھی، ہمارے ماں باپ کی قبر کو، ہمارے بھائی بہنوں کی قبر کو، ہمارے خاندان والوں کی قبر کو اے اللہ آسان کر دینا، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دینا، اے اللہ جب قبر کے اوپر بڑی بڑی چٹانیں رکھ کر
اے اللہ مٹی کا گارا جب لگاتے ہیں اور منو من مٹی ڈال کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم پڑھ کر کے مٹی ڈال کر ہم جب چلے آتے ہیں اس وقت کا منظر کیسا ہوتا ہے میرے مولا کریم. اے اللہ وہ منظر بھی آج ہم بھول گئے ہیں. اے اللہ وہ منظر بھی آج ہم بھول گئے ہیں. اے اللہ ہمیں قبر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج مبارک رات ہیں. اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب لیلۃ القدر کی رات پاؤ تو یہ دعا کرنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ وہ دعا ہم بھی کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما. لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما. اے اللہ میدان محشر کی تمام تر یا اللہ منزلوں کو قبر کی تمام منزلوں کو ہمارے لیے آسان کر دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا. اے اللہ ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچانا میرے مولا کریم. اے اللہ ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچانا میرے مولا کریم. ہم سب کے لیے اور جتنے بھی مرحومین تیری رحمت کے آغوش میں آ گئے ہیں ان سب کے لیے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دینا. جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دینا الہ العالمین. اے اللہ مبارک مہینے میں اے اللہ سب کو تو جنت میں لے لیتا ہے میرے مولا. ہم ان تمام مرحومین کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے میرے مولا. ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے تو دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تیرے خزانے غیب سے ہماری تمام ضروریات پوری فرما. اے اللہ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کے اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ جن کے گھر شادیاں ہو گئی ہیں میاں بیویوں میں محبت عطا فرما. عداوت اور دشمنیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں صحت اور عافیت کے ساتھ میں برکت عطا فرما کر ہمیں ان کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے تیرے نیک بندے بے قصور جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو باعزت بری فرما میرے مولا. جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین. اے پاک پروردگار ارحم الراحمین ذات اے اللہ کھیتی باڑیوں کی لائن سے جو پریشانیاں ہیں اے اللہ ناریل کے روگ ناریل کے درختوں میں جو بیماریاں آ گئی ہیں اے اللہ ان کو دور فرما کر کے تمام درختوں کو اے اللہ تو ہرا بھرا کر دے. اے اللہ کنووں کے پانیوں میں برکت عطا فرما تو ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما. اے اللہ کاروبار کی جو مندیاں چل رہی ہیں میرے مولا کریم اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما. اس میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ اے نیک بندے اے اللہ ہمیں بہت چاہتے ہیں میرے مولا ہم سے بہت محبتیں کر رہے ہیں. اے اللہ ان کی محبتوں کو ہمارے حق میں قبول فرما. ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے پورے شہر کی اے اللہ شہر کے آس پاس کی جتنے بھی دیہات ہیں اے اللہ ان سب کی اللہ ہر طرح کی آسمانی سلطان آفتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. ظالم بادشاہ جو ہمارے پر مسلط ہو گئے ہیں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو بری تدبیریاں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی بری تدبیریں انہی کی طرف لوٹا دے. اے اللہ انہی کی طرف لوٹا دے میرے مولا کریم. ارحم الراحمین ذات ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ایسے ظالموں سے تیرے زمین کو پاک فرما. اللہ جن جن لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے قرآن اور حدیث پہنچی ہے جن جن اساتذہ سے ہم نے دین پڑھا ہے اللہ جن جن یا اللہ بزرگان دین کی کتابیں ہم نے پڑھ کر علم حاصل کیا ہے ان سب کو اپنے شائع نشان بدلا عطا فرما. اپنے شائع نشان بدلا عطا فرما. ان میں جو زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما میرے مولا. جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما. ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما.
ہمارے حق میں بہتر ہوں عطا فرما۔ میرے مولا کریم یا اللہ جو رمضان کے دن باقی ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلتوں کو سستیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رحم الراحمین ذات، اے اللہ ہمیں ان تمام دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم عید کے چاند کے اندر یا اللہ عافیت والا معاملہ فرمانا، یا اللہ سب کو ایک اور نیک ہو کر کے عید بنانے کی توفیق عطا فرمانا، عید کی خوشیاں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمانا۔ میرے مولا کریم جہاں جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن چل رہے ہیں اور جو جس لائن سے پریشان ہیں، اے اللہ ہم سب کی ایمان اور اعمال کی اور پوری دنیا میں جتنے بھی ایمان والے بستے ہیں ان سب کے ایمان اعمال کی، عزت آبرو کی، کاروبار کی، زمین و جائیداد کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کے لائن سے دعا مانگی ہے ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شروروں سے پناہ چاہیے ہیں، جن آفات اور بلاؤں سے، بیماریوں سے، بری مصیبتوں سے، اے اللہ برے حالات سے پناہ مانگی ہے، ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔